من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا زمینوں میں آسمانوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا زمینوں میں آسمانوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت کدہ دل کے مکینوں میں. نہ پوچھ ان فرقہ کوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں. ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں. ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں. خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں. بزرگان محترم، آئیے کچھ عرض کیا جائے. اس سے قبل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم اور آپ مل کر درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى رضی بعدد کل معلوم لک. بات چل رہی تھی امام حسین کی. امام حسین کی جو قربانی ہے وہ حریت کی، آزادی کی اور پوری انسانی سماج کی بیداری کی قربانی ہے. امام حسین نے لوگوں کو ذہن دیا، دعوت فکر دی پوری دنیا کے انسانی سماج کو، مانو سماج کو، کہ جب کبھی انسانی آزادی پر کوئی ظالم جابر شب کو مارنے کی کوشش کرے اور تم سے تمہاری آزادی چھیننے کی کوشش کرے، انسانوں کی حریت پر کوئی وار کرے، تو صحیح انسان کا کام یہ ہے، انسانیت کے علم برداروں کا اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں کا، اور جو لوگ اپنے آپ کو انسانی حقوق کے علم بردار کہلاتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے ظالم اور جابر کے سامنے ڈٹ جائے اور آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے ان سے مقابلہ کرے. امام حسین کربلا میں آئے تو آج کربلا کی جو داستانیں ہیں اور کربلا کا جو پیغام ہے، کربلا کا جو سبق ہے، اس کو مسلمان فراموش کر بیٹھا ہے. اور کربلا کے نام پر، امام حسین کے نام پر، امام حسین کی یاد میں وہ کس کس طریقے سے اپنے آپ کو سیلیبریٹ کر رہا ہے اور اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس جماعت کا تعلق امام حسین سے بالکل نہیں ہے. آپ تاریخ کے ادوار کو دیکھیں گے تو جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضور علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد، صحابہ کرام میں سب سے پہلا جو اتفاق ہوا وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کس کو بنایا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ دین کی قیادت، دین کی امامت، دین کی سیادت مسلمان بغیر امیر کے کیسے زندگی گزار سکتا ہے؟ ہم چونکہ جمہوری ملک میں رہتے ہیں، یہاں کا قانون بالکل دوسرا ہے، اس لیے یہاں اس کی ضرورت نہیں پڑتی. مگر پھر بھی ہمارے جو آئینی قوانین ہیں، جو ہمارے نجی مسائل ہیں، پرسنل لا جو قانون ہمارے ہیں، جیسے شادی بیاہ کا معاملہ ہے، وراثت کا معاملہ ہے، طلاق کا معاملہ ہے، نکاح کا معاملہ ہے، اس کے لیے ہندوستان کے بڑے علماء کرام نے ایسے ادارے قائم کر رکھے ہیں. جیسے ہمارے یہاں عمارت شریعہ ہے، بہار، اڑیسہ
اور جھارکھنڈ کے مسلمانوں کے لیے وہاں ایک امیر شریعت ہوتا ہے جو ہماری آئینی قوانین پر نظر رکھتا ہے اور ہم اس کی اتباع کرتے ہیں۔ ایسے ہی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے رخصت ہوئے تو مسلمانوں کے آئینی اور دینی قیادت کے لیے یہ بات ضروری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت قائم کی جائے اور خلیفہ مقرر کیا جائے۔ چنانچہ سقیفہ نامی ایک مقام پر صحابہ کرام کا ایک اجتماع ہوا جہاں تمام صحابہ کرام نے متفقہ طور پر حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امت کا خلیفہ قرار دیا، خلیفہ بنایا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر کا جو تعلق تھا، جیسے بے مثال جانثاری کا ثبوت سیدنا ابو بکر صدیق نے پیش کیا، اس کی بنیاد پر امت نے یہ کہا کہ حضور کی حیات میں حضرت ابو بکر صدیق نے اس امت کو 17 نمازیں پڑھائی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر حضور کے بعد سب سے زیادہ کھڑا ہونے کا مستحق سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بن گئے، لیکن کچھ منافقین جو مدینے میں تھے اس وقت، جن کو جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، یا مورخین نے لکھا کہ یہ گروہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین کہلاتا تھا، اس کا کام کیا تھا؟ مسلمانوں میں رخنا اندازی کرنا، مسلمانوں میں توڑ پیدا کرنا، مسلمانوں میں اختلاف کو جنم دینا، اور اس نے ان لوگوں کے دل میں کہ جو لوگ لبادہ اوڑھے ہوئے تھے شیعان علی کا، ان کو یہ باور کرایا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ابو بکر نے خلافت کر قبضہ کر لیا، چونکہ خاندانی طور پر سب سے زیادہ قریبی تعلق سیدنا علی المرتضیٰ کا ہے، اس لیے حضور کے بعد خلیفہ بننے کے مستحق حضرت علی ہیں۔ اور وہیں سے یہ اختلاف شروع ہوا، سنی اور شیعہ یہیں سے پیدا ہوئے۔ چنانچہ اس طریقے سے دن بدن لوگ بڑھتے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تو حضرت علی کے جو ساتھی تھے وہ علی کے ساتھ تھے، لیکن ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو خارجی کہلاتا تھا، جس نے حضرت علی کو قتل کیا۔ یہ لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کافر قرار دیا تھا۔ اس کے لیے حضرت علی پر حملہ ہوا مسجد کے اندر، کوفہ کی جامع مسجد میں، اور حضرت علی کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ طبقہ تھا شیعوں کا۔ یہ شیعہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تعلق اہل بیت سے خاص ہے، اس لیے ہم زیادہ اس سے مستحق ہیں کہ ہم اہل بیت کا ماتم کریں، ان کی شہادت پر اپنا سینہ پیٹے، اپنے آپ کو روئیں، گڑ گڑائیں اور اپنے بدن کو زخمی کریں، جلوس نکالیں، ماتم کریں، مرثیے پڑھیں۔ یہ شیعہ آج تک کر رہے ہیں اور اس زمانے سے اب تک کرتے آ رہے ہیں۔ علماء اہل سنت نے لکھا کہ شیعہ یہ کیوں کرتے ہیں، شیعوں کے کرنے کی وجہ کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سنیوں کا جو مرکز ہے وہ مدینہ منورہ ہے اور شیعوں کا مرکز ہے وہ کوفہ ہے۔ یہ شیعان علی تھے جنہوں نے حضرت امام حسین کو خط لکھا اور خط لکھ کر کے کوفہ بلایا اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ابا کے ساتھی ہیں، ہم شیعان علی ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کو اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ حضرت علی کو حضرت حسین کو بلایا، لیکن جب ابن زیاد کا ڈنڈا چلنا شروع ہوا اور ابن زیاد نے لالچ دیا، ابن زیاد نے لوگوں کو دھمکایا، تو یہ سب کے سب پھر گئے اور یہ سب ابن زیاد کے ساتھ ہو گئے، حضرت حسین کا ساتھ چھوڑ دیا
چنانچہ ایک شاعر، عرب کا ایک شاعر گزرا، فرزدق اس کا نام تھا، حضرت حسین سے راستے میں ان کی ملاقات ہوئی، بڑا اچھا تجزیہ انہوں نے کیا، ان سے پوچھا حضرت امام حسین نے کہ کوفہ کا کیا حال ہے؟ تو فرزدق نے بتایا امام حسین سے کہ کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں ابن زیاد کے ساتھ ہیں، جب ابن زیاد کا وار آپ پر ہوگا تو کوفی بھی آپ پر وار کرنے سے نہیں بچیں گے۔ چنانچہ یہی کچھ ہوا اور یہی وجہ تھی کہ یہ واقعہ ہو گیا، یہ بہت دردناک اور ظالمانہ واقعہ جو امام حسین کے ساتھ کربلا میں ہوا۔ سوچئے کیسے سفاک لوگ تھے، کیسا ان کا کلیجہ تھا، کیسا ان کا دل تھا۔ ہم اس دور کے مسلمان، ادنا درجے کے مسلمان، گھٹیا درجے کا ایمان ہمارے پاس ہے، لیکن ہمارا پیر، بلکہ پیر نہیں، پیر کا بیٹا، اس کا پوتا ہمارے معاشرے میں آ جاتا ہے، پیر کا پوتا آ جائے تو ہم تمام لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں ان کی زیارت کے لیے، ان کے ہاتھ کا بوسہ دینے کے لیے، ان سے پانی پڑھوانے کے لیے، ان سے تیل پھکوانے کے لیے۔ لیکن یہ تو پیروں کے پیر، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لختے جگر ہیں۔ یہ آئے لیکن کیسا مہمان نوازی کیا آپ کا، مہمان بلا کے آپ کو مہمان نوازی خوب کی، کھانا تو درکنار تھا، پانی کی بوند تک نہ دی، 3 دن سے پانی بند کر دیا گیا اور حضرت امام حسین کے پورے قافلوں کو قتل کر دیا گیا، یہاں تک کہ حضرت امام کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو میرے دوستو، ایک طبقہ پیدا ہوا جو شیعوں کا طبقہ تھا، وہ انہوں نے سوچا کہ شاید اس طرح سے ہمارے غم اور ہمارے گناہ دھل جائیں، انہوں نے سینہ پیٹنا شروع کیا اور مرثیے گانے شروع کیے اور اپنے بدن کو زخمی کرنا شروع کیا اور راستوں میں، چوراہوں پر اور جلوس نکال کر کے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ہم تو حضرت حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ لیکن دوسرا طبقہ جو شیعوں میں سنیوں کا طبقہ ہے، یہ سنی جو کچھ امام حسین کے نام پر کر رہے ہیں، معاف کیجیے گا ذرا میرا لہجہ سخت ہے، لیکن آپ کو، ہم کو، تمام لوگوں کو اپنے گریبان میں جھانک کر کے ذرا سوچنا چاہیے کہ جو کچھ ہم نے 10 محرم کو، 11 محرم کو یا محرم کے نام پر جو کچھ کیا ہے، کیا اسلامی شریعت میں یا خود امام حسین کی سیرت میں خود امام حسین اگر ہوتے تو کیا وہ اس کی اجازت دے سکتے تھے؟ ہم میدان حشر میں امام حسین کے پاس کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھرکنا حسین آپ کے لیے تھا، یہ بینڈ باجے اور تاشے آپ کے لیے ہم نے بجائے تھے۔ آج ہماری آپ سے خواہش کر دیجئے میرے دوستو، آپ کی گاڑی پھنس جائے گی اور آپ پھنس جائیں گے، اس لیے خدا کے واسطے یہ چور دروازہ اپنے معاشرے میں مت کھولیے، اس کو یہ سمجھ کر کے کہ دوسروں پر رعب پڑے گا، دوسروں پر دبدبہ پڑے گا تو کیا کریں ہم تعزیہ پر اور اس طرح کے محرم کے جلوس میں ان کی طرح کوئی چکنی چپڑی پہ مورتی بھی رکھ لیا جائے تاکہ اور رعب پڑ جائے اور دبدبہ پڑ جائے۔ اپنے گریبان میں جھانک کر کے ذرا سوچئے، ایک بستی کا میں نے جائزہ لیا، وہاں 4 لاکھ روپے مسلمانوں نے خرچ کیے۔ کتنے، کس قوم کے بچے شادی بیاہ کے لیے بیٹیاں بھاگ رہی ہیں جہیز کی وجہ سے اور ان کے باپ کے پاس پیسے نہیں ہے، روپیہ 2 روپیہ چندہ کر کے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر رہے ہیں، اس قوم کے جوان باجے پر 4-4 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں۔ ڈوب مرنے کی بات ہے، کہاں چلی گئی ہماری غیرت؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے پیسے غریبوں کے لیے، دین کے کاموں کے لیے نہیں نکلتے، لیکن یہ گاجے باجے کے لیے۔ جس گاؤں کا میں بات کر رہا ہوں اس گاؤں میں غربت کی شرح 90% ہے، 90% اس قسم کے لوگ ہیں کہ روزانہ دہاڑی مزدور ہے۔ اس گاؤں میں 4 لاکھ روپے خرچ کیے گئے، بقیہ گاؤں کا کیا ہوگا؟ پورے علاقے کا پیسہ جمع کر دیا جائے تو بڑی یونیورسٹی نہیں تو کم سے کم چھوٹا ہمارا اسکول قائم ہو جائے گا جہاں ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت دے سکیں گے۔ اس لیے آزادی اور حریت یہ ایسی چیز ہے جس کے لیے یہ ہندوستان پر امام حسین کا یہ نظریہ
جب امام حسین کا یہ نظریہ